بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بولے بھائی آزمائش ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھائی ہفتے کی دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے بھائی, اتوار بھی کر سکتے ہو, پیر بھی کر سکتے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی, ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آزمائش ہے. اسی طرح اللہ نے ایک آزمایا ایک اور قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نا کہ جب آزماتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ چیز بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا. تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا, فرمایا کہ ہم شکار کو تمہارے قریب کر دیں گے. ہم شکار کو تمہارے عام حالات میں صحابہ کو حرم میں یا حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں اتنا شکار میسر نہیں تھا, لیکن فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم, اتنا قریب کر دیں گے شکار کہ تمہارے تیر اور تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن شکار مت کرنا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے غیب کے پردوں میں ڈرتا ہے. اور فرمایا کہ جس نے شکار کر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے. بنی اسرائیل آزمائش میں بول لو بھائی نہیں اترے. کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو. نکالیں گے اتوار کے دن, پکڑیں گے کب؟ جال لگا کے ان کو بریک کر لو, روک لو ان مچھلیوں کو. حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں. جب پکڑ لی آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا. تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو وہ جال کھینچ کے نکال لیتے. برائی پہ کیا لیبل لگایا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اچھائی کا, کہ بھئی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں. تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, لیکن انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے, اس کو سمجھانا بیکار ہے, یہ نہیں مانے گی, بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو چند تھے جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی بچانے کی کوشش کی. تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا, قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم, بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا, عذاب آئے گا, تو ایسی قوم پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا, معذرۃ الی ربکم ولعلہم یحذرون, بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. قرآن میں آتا ہے نا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا. اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے, اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے, انجینا الذین ینہون عن السوء, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دوسروں کو کیا عذاب دیا؟ فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے, فجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور
سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا.